تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. حضرات، شعبان کا مہینہ ان اوقات میں سے ایک وقت ہے جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ اس مہینے میں انسانوں کے پورے سال کے اعمال کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین کے سامنے پہنچتا ہے. یہ انسان جسے مالک کائنات نے ایک ڈیوٹی دے کے بھیجا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسانوں جن کی یہ ذمہ داری رب کائنات نے لگائی ہے کہ یہ اپنے رب کا عبادت کرنے والا بن جائے، تو اس کی ڈیوٹی لگا کے مالک کائنات نے اس کو بغیر نگرانی کے نہیں چھوڑا، بلکہ ہر وقت اس کی نگرانی ہوتی رہتی ہے. اور اس نگرانی کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کرامن کاتبین. انسان کے لیے مالک نے لکھنے والے ایسے مقرر کیے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو زبان سے نکلتا ہے، جو اعمال میں آتا ہے، وہ سارے کے سارے اعمال کو ایک ایسی کتاب کے اندر جمع کر دیا جاتا ہے جس کتاب کے بارے میں عرش والے رب نے کہا کہ وہ ایسی کتاب ہے جب انسان اس کو دیکھے گا تو کہے گا مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا. ایک ایسی کتاب ہے کہ چھوٹا بڑا کوئی عمل ایسا بچا ہی نہیں ہے جو اس کتاب کے اندر جمع نہ کر دیا گیا ہو. اور پھر اس کتاب کو جب رب کائنات کے فرشتے اس کو جمع کرتے ہیں، اس کو نوٹ کرتے ہیں، تو ہر دن اور ہر رات میں اللہ رب العالمین کے پاس یہ انسان کے اعمال پہنچتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے عمل، دن والے عمل رات سے پہلے اور رات والے عمل دن کے اجالے سے پہلے عرش والے رب کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اور ان کے پہنچنے کے جو اوقات بالضبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، فرمایا یتعاقبون ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار. دن اور رات کے فرشتے یہ انسان کے اعمال کو اللہ کے پاس لے کے جانے کے لیے صبح اور شام کے اوقات میں، فجر کا وقت پہلا وقت ہے جب فرشتے رات والے جانے کی تیاری کرتے ہیں اور دن والے پہنچ جاتے ہیں، تو یہ دن والے رات والے جو انسان کے ساتھ رہتے ہیں یہ اللہ کے پاس اس کے اعمال کو لے جاتے ہیں. عصر کی نماز میں اللہ رب العالمین رات کے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے اور یہاں پر دن اور رات کے فرشتے جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں، پہلی ہمارے پورے دن کی جو اللہ نے ڈیوٹی ہمارے ذمہ لگائی ہے اس کا حساب روزنامچہ وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں وہ عصر کے وقت بھی پہنچتا ہے، فجر کے وقت میں بھی پہنچتا ہے. اور جب یہ مزدور اپنی مزدوری کرتے ہوئے ایک ہفتہ گزار لیتا ہے تو میرے بھائیوں، ہر ہفتے کے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انسان کے اعمال، بنو آدم کے اعمال یوم الاثنین و یوم الخمیس، فرمایا سوموار کا دن وہ دن ہوتا ہے جس میں اللہ کے پاس اس بندے کے اعمال پہنچتے ہیں. جمعرات کا دن وہ دن ہوتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کے دربار میں اس انسان کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے. تو جس طرح ہر انسان کے اعمال کی پیشی کا روزنامچہ پہنچتا ہے، اسی طرح میرے بھائیوں ہفتے کے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. اور جس طرح ہفتے کے اعمال اللہ مالک الملک کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اسی طرح سالانہ اعمال جو ہیں وہ
اللہ رب العالمین کے پاس اس شہر شعبان کے اندر، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینا رجب و رمضان، یہ رجب اور رمضان کے درمیان آنے والا یہ مہینہ شعبان کا، اس کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے میرے بھائیو انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام و اوقات میں اپنے آپ کو کس قدر مستعد اور تیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو کس قدر جو ہے وہ تیار کر کے رکھتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان دونوں اوقات میں جو ڈیلی ہے ان کی نمازوں کو بقیہ نمازوں سے اہم قرار دیتے ہوئے فرمایا جس بندے کی صلاۃ العصر جو ہے وہ ضائع ہو گئی، حبط عملہ، اس بندے کو اتنا ہی پریشان ہونا چاہیے جتنا ایسے بندے کے لیے پریشانی ہے جس کی ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں۔ فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تو اپنی جگہ پر رہی، اس کے فرائض تو اپنی جگہ پر رہے، فرمایا صلاۃ رکعتي الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، یہ فجر سے پہلے پڑھی جانے والی دو جو رکعات ہیں ان کو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر اور اس کے لیے انسان کے لیے زیادہ قیمتی اور اہم قرار دیا ہے۔ تو فجر کی نماز، اس میں اللہ رب العالمین کے فرشتے جو ہیں وہ خاص طور پر حاضر ہوتے ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اللہ کے فرشتے اس میں حاضر ہو کر کے اس قرات کو سنتے ہیں۔ تو فجر کی نماز کو بالخصوص اہتمام کے ساتھ، عصر کی نماز کو بالخصوص اہتمام کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں یہ سوموار اور جمعرات کا دن جو ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دن میں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میں اللہ کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں، وَأُحِبُّ أَن تُرْفَعَ فِيهِ عَمَلِي وَأَنَا أَكُونُ صَائِمًا، فرمایا میرے اعمال جب اللہ کے سامنے جائیں تو میں نے روزہ رکھا ہوا ہو۔ یہ بات مجھے پسند ہے کہ جب رب کے سامنے میرے اعمال نامے کو پیش کیا جائے تو اس میں لکھا ہوا ہو کہ مولا یہ تیرا بندہ تیرے اس عمل کے اندر مصروف تھا جس کے بارے میں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس روزے کا بدلہ بھی بندے کو میں ہی دینے والا ہوں۔ تو شعبان کا مہینہ اس کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں اسی طرح سے ہی بسر اور صرف کرتے ہیں، اسی طرح گزارتے ہیں کہ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی مہینے کے اندر اتنے متواتر روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جتنے متواتر روزے آپ شعبان کے مہینے کے اندر رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ اوقات، یہ وقت جس میں اعمال نامے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوتے ہیں، نبی اگر اس کا اہتمام فرماتے ہیں تو ہم انسانوں کو بھی، عام بندوں کو بھی، امتیوں کو بھی اس بات کا لحاظ و خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو ہم اس وقت کس حالت میں ہیں، کس کیفیت میں ہیں۔ ہمارا روز نامچہ جاتا ہے تو تب ہم کس حالت میں ہیں، ہمارے اسبوعی اعمال جاتے ہیں تب کس حالت میں ہیں، اور ہمارے سنوی امتحان جاتے ہیں تو تب ہم کس حالت میں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں، وہاں ساتھ ایک اور بات بھی ہمیں سمجھائی۔ فرمایا جب اللہ کے سامنے انسان کا اعمال نامہ پیش ہوتا ہے تو عرش والا رب اپنی محبت کے ساتھ اپنے بندوں کے گناہوں کو معافی کا آرڈر دیتا جاتا ہے، اور اس بات کو
دفاتر کے اندر کام کرنے والے آسانی سے سمجھتے ہیں، جاب کرنے والے آسانی سے سمجھتے ہیں کہ اگر افسر خوشی میں بیٹھا ہو تو بہت ساری لغزشوں کو بھی وہ گزار دیتے ہیں، اور اگر غصے میں بیٹھا ہو تو بہت سارے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی گرفت کر لیا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کے ساتھ محبت والا معاملہ فرما رہا ہوتا ہے، اس کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر رہا ہوتا ہے۔ چلتے چلتے ایک ایسا صحیفہ بھی آتا ہے جس کو دیکھتے ہی عرش والا رب یہ کہتا ہے اندرو، اس کو پرے لے جاؤ، اس کو میں دیکھنا نہیں چاہتا، اس کو میرے سامنے نہ لے کے آؤ، ابھی اس کو دور لے جا کے رکھ دو، اس پر میں نے کسی قسم کا کوئی عمل نہیں کرنا۔ یہ کون انسان ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں آج شدید ترین سمجھنے کی ضرورت ہے، اہتمام سے سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ ان دنوں میں جن میں ہم موجود ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری موت کو اس قدر قریب کر کے دکھا دیا ہے، اس قدر قریب کر کے دکھا دیا ہے کہ وہ جس کے بارے میں ہم صرف سنتے تھے آج اس کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لمحے میں انسانیت کس طرح لقمہ اجل بنتی چلی جا رہی ہے۔ تعداد سننے میں آتی ہے، کبھی صبح اٹھ کے مسجد میں اعلان ہوتا تھا کہ فلاں کا دادا فوت ہو گیا ہے، تو وہاں ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے یہ کہتے تھے کہ یار روزانہ ہی کوئی خبر آ جاتی ہے، اور آج ہم ایسے دنوں کے اندر ہیں جہاں روزانہ خبر نہیں آتی بلکہ روزانہ خبریں آتی ہیں کہ آج 10,000 ہو گئے، آج 20,000 ہو گئے، وہاں 1,000 چلے گئے، وہاں 2,000 چلے گئے۔ اس موقع پر اور جب انسان اپنی موت کو اس قدر قریب سے دیکھ رہا ہے، اس وقت اس بات کو سمجھنا شاید آسان ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ جس کا اعمال نامہ اللہ رب العالمین پرے کر دیتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الا رجلین کان بینہما شحنا یقول انذروا هذین حتی یصطلحا۔ مالک کائنات کے سامنے اعمال نامہ ان دو بھائیوں کا پیش ہوتا ہے، ان دو بہنوں کا پیش ہوتا ہے، ان دو عزیزوں کا پیش ہوتا ہے، ان دو دوستوں کا پیش ہوتا ہے، ان دو مسلمانوں کا پیش ہوتا ہے جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں حسد اور بغض اور کینہ رکھا ہوا ہے، جی اس سے میری بنتی نہیں ہے، اس سے میں بولتا نہیں ہوں، اس کی میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس کو میں مرتے دم تک کبھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس کے گھر گیا تھا، اس نے چائے نہیں پوچھی تھی، میں نے ہمیشہ کے لیے اس سے بائیکاٹ کر دیا ہے، اس نے میرا استقبال نہیں کیا تھا، اس کو میں نے ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیا ہے۔ تو نے ذہن و دماغ سے نکال کر کے اپنے بڑے پن کا اظہار کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ رب نے تجھے اتنا ذلیل و حقیر کر دیا ہے کہ تیرے اعمال نامے پر معافی کا قلم پھیرنے کی بجائے عرش والے رب نے کہا ہے انذروا هذین حتی یصطلحا، ان کا اعمال نامہ پرے رکھ دو، جب تک یہ آپس میں بہتر نہیں ہوتے میں نے ان کے اعمال نامے پہ غور ہی نہیں کرنا، میں نے ان کے اعمال نامے کو دیکھنا ہی نہیں ہے، میں نے ان کے اعمال نامے کی طرف نظر ہی نہیں کرنی ہے۔ تو یہ شاید آپ نے دیکھا ہوگا جب بابا جی ہسپتال میں ہوتے ہیں تو وہ رشتہ دار آ رہے ہوتے ہیں، بابا جی معاف کر دو، تو وہ بابا جو ساری زندگی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ بھی کہتا ہے اچھا پتر جا میں تینوں معاف کیتا، اس لیے کہ اسے اپنی موت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ آج اگر واقعتاً ہمیں اپنی موت نظر آ رہی ہے، ایک تو وہ طبقہ ہے جس نے اس کو کھیل اور تماشا بنا دیا ہے، اس کو بھی مذاق سمجھا ہوا ہے، اس پر بھی ٹک ٹاک اور اس پر بھی جو ہے وہ ڈرامے اور کہانیاں بن رہی ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا کیونکہ ان کے اندر شاید ڈر نام کی چیز ہی نہیں ہے کہ جو اس طرح کے حالات میں بھی اسی طرح کے اوقات کو بسر کر رہے ہیں۔ میں ان مومنوں مسلمانوں سے مخاطب ہوں جن کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر موجود ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کا اپنے دل میں ڈر رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ موقع ہے، یہ مہلت ہے۔ گھر کے اندر فارغ اوقات بھی ہیں، نبی نے فرمایا تھا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کو انسان اکثر سمجھ نہیں پاتا ہے، صحت والفراغہ، صحت کی نعمت، فراغت کی نعمت۔ آج اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت کے ساتھ فراغت کا وقت جو ہے اپنے گھروں کے اندر دے دیا ہے، ان کے ساتھ رابطے کریں جن سے ہم نے رابطے توڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ رشتہ ملائیں جن سے ہم نے رشتے توڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات جوڑ لیں جن کے ساتھ ہم نے تعلقات کو توڑا ہوا ہے۔ یہ موقع ہے، یہ مہلت ہے، یہ وقت ہے، یہ گھڑی ہے
میرے بھائیو شاید یہ فرصتیں پھر میسر نہ آ سکیں۔ تم داستان غم سنو اور سنائے ہم، کہنے والے نے کہا تھا کہ یہ وقت ہے، یہ اللہ رب العالمین نے شاید ہمیں موت کو قریب کر کے ہمیں سمجھنے کا موقع دے دیا ہے۔ ہمارے لیے یہ وقت جو ہے شاید مبارک وقت ثابت ہو جائے، جہاں اس وقت ہم اس بات سے پریشان ہیں کہ مسجدیں بند کر دی گئی ہیں، وہاں میرے بھائیوں یہ خیر کی بات بھی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں کفر و شرک کے اڈے بند ہیں، زناکاریوں بدکاریوں کے اڈے بند ہیں، پوری دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں کے دروازے مالک کائنات نے بند کروا دیے ہیں۔ ایک مسجد بند ہوئی ہے تو وہاں ہر گھر مسجد بن گیا ہے۔ اللہ کے بندے سوال کرتے ہیں، وہ جی ہم میاں بیوی ہیں، نماز کیسے پڑھیں، ہمارے 2 بچے ہیں، جماعت کیسے کروائیں؟ تو یہ اللہ کے بندے یہ مسجدوں سے گھر بیٹھ جائیں، ان کے گھر بھی اللہ رب العالمین مسجدیں بنا دیتا ہے۔ لیکن یہ خیر کی بات ہے کہ دنیا سے اس وقت جو ہے اللہ کی نافرمانیوں کے اڈے بند ہوئے ہیں، ایسے اوقات میں ہو سکتا ہے وہ مالک کونین اپنی خاص رحمتیں فرما دے۔ مسجد اعظہ کا کام جاری ہے، آپ دیکھ رہے ہیں باہر ٹیلیں وغیرہ اور کام ہو رہا ہے، اور مسجد کا جو ہے وہ عام روٹین کا خرچہ 95,000 روپے سے زائد ہے، تو بھائی جو ہے وہ اس میں تعاون کریں بھی اور کرتے بھی رہا کریں۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء ومن جميع بلاد المسلمين، اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔